اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا عنوان ہے نجاشی کے دربار میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبے کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبے کے گرد نماز ادا کی۔ سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے، تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکیں، ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے، ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی، اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شعیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے۔ جب بھی مکے میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس حضرات وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، لوگوں، محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں، تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ان میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبید اللہ بن حجش اور اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھے۔ یہ عبید اللہ بن حجش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام پر رہیں، ان سے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف
में कीमती घोड़े और रेशमी झब्बे शामिल थे। बादशाह के अलावा उन्होंने पादरियों और दूसरे बड़े लोगों को भी तोहफे दिए ताकि वो सब उनका साथ दें। बादशाह के सामने दोनों ने उसे सजदा किया। बादशाह ने उन्हें अपने दाएं बाएं बिठा लिया। अब उन्होंने बादशाह से कहा, हमारे खानदान के कुछ लोग आपकी सरजमीन पर आए हैं। ये लोग हमसे और हमारे माबूदों से बेजार हो गए हैं। उन्होंने आपका दीन भी इख्तियार नहीं किया। ये एक ऐसे दीन में दाखिल हो गए हैं जिसको न हम जानते हैं न आप। अब हमें कुरैश के बड़े सरदारों ने आपके पास भेजा है ताकि आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दें। ये सुनकर नजाशी ने कहा, वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आप ही के यहाँ हैं। नजाशी ने उन्हें बुलाने के लिए फौरन आदमी भेज दिए। ऐसे में उन पादरियों और दूसरे सरदारों ने कहा, आप उन लोगों को उन दोनों के हवाले कर दें, इसलिए कि उनके बारे में ये ज्यादा जानते हैं। नजाशी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पहले मैं इनसे बात करूंगा कि वो किस दीन पर हैं। अब मुसलमान दरबार में हाजिर हुए। हज़रत जाफ़र बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, नजाशी से मैं बात करूंगा। उधर नजाशी ने तमाम ईसाई आलिमों को दरबार में तलब कर लिया ताकि मुसलमानों की बात सुन सकें। वो अपनी किताबें भी उठा लाए थे। मुसलमानों ने दरबार में दाखिल होते वक्त इस्लामी तरीके के मुताबिक सलाम किया, बादशाह को सजदा न किया। उस पर नजाशी बोला, क्या बात है, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन बोले, हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजे हैं और हमें हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा ना करो। अल्लाह के रसूल की तालीम के मुताबिक हमने आपको वही सलाम किया है जो जन्नत वालों का सलाम है। नजाशी इस बात को जानता था, इसलिए कि ये बात इंजील में थी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए।